السلام علیکم دوستو، غزوہ بنی قریظہ۔ بنو قریظہ مدینہ کا ایک مشہور اور نہایت قدیم یہودی قبیلہ تھا جو اپنے وطن شام کو چھوڑ کر یہاں آیا اور وادی مہرزور کے قریب جو مدینہ کے مشرق میں واقع ہے آباد ہو گیا۔ اسی نے مدینہ منورہ کے قریب قلعے بنائے تھے۔ یہ وادی بعد میں انہی کے نام سے مشہور ہو گئی اور رفتہ رفتہ ان کی ملکیت میں آ گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے جن قبائل سے معاہدہ صلح کیا تھا ان میں بنو قریظہ کا قبیلہ بھی تھا۔ معاہدے کی روح سے مسلمان اور یہود ایک دوسرے کے خلاف کسی جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، لیکن سن 5 ہجری میں انہوں نے معاہدہ شکنی کی۔ غزوہ خندق میں انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی جو خدا کے فضل سے ناکام ہو گئی۔ اسی وجہ سے مسلمانوں نے ان سے جنگ کی اور عہد شکنوں کو ہلاک کر دیا۔ اس جنگ کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ خندق کے دوران مشرکین و یہود نے مدینہ کے اندر رہنے والے ایک قبیلہ بنو قریظہ سے رابطہ کیا اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ترغیب دی۔ یہودیوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کر رکھا تھا، اس لیے مسلمانوں نے ان کی طرف سے بے فکری اختیار کی ہوئی تھی۔ یہودیوں نے اپنی قدیم فطرت کے عین مطابق دغا کیا اور 900 افراد مسلمانوں پر حملہ کے لیے تیار ہو گئے۔ جب یہ افواہ پھیلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو تحقیق کے لیے بنی قریظہ کی طرف بھیجا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اگر یہ بات ٹھیک نکلی تو اس کی اطلاع خفیہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہوں۔ یہ بات درست نکلی۔ بنو قریظہ کو شک تھا کہ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کریں گے اور قریش پیٹھ پھیر کر چلے جائیں تو اچھا نہ ہوگا، اس لیے انہوں نے قریش سے کچھ ان کے لوگ بطور یرغمال مانگے جسے قریش نے اپنی توہین سمجھا۔ اس دوران مسلمان یہودی سازش سے آگاہ ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے رات کو 500 سواروں کا گشت شروع کیا اور نعرہ تکبیر لگا کر بزدل یہودیوں کا جگر پانی کرتے رہے۔ انہی وجوہ سے بنی قریظہ عملی طور پر حملہ نہ کر سکے۔ ذی الحج 5 ہجری اپریل سن 627 عیسوی کے دوران یہ جنگ ہوئی۔ 23 ذی القعدہ کو غزوہ خندق کے فوراً بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3000 سپاہ کے ساتھ بنی قریظہ کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے تاکہ انہیں ان کی عہد شکنی کی سزا دی جائے۔ نماز عصر قلعہ بنی قریظہ کے پاس پڑی گئی اور قلعہ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اس دوران تیر اندازی کے علاوہ کوئی جنگ نہ ہوئی، مگر بنی قریظہ سمجھ گئے کہ ان کی خیر نہیں ہے اور مسلمانوں سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنا نمائندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا کہ وہ اپنا مال لے کر مدینہ چھوڑ دیتے ہیں، مگر وہ نہ مانے۔ پھر بنی قریظہ نے پیشکش کی کہ وہ اپنا مال بھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن ان کی جان بخشی کی جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ اگر بنی قریظہ مدینہ سے چلے گئے تو وہ بھی بنی نذیر جیسے دیگر یہودی قبائل کی طرح مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے۔ جب یہودی محاصرہ سے تنگ آ گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے دیرینہ دوست ابو لبابہ کو ان کے پاس مشورے کے لیے بھیج دیں۔ ابو لبابہ اسلام لے آئے تھے۔ جب ابو لبابہ اپنی بنی قریظہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم خود کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں؟ تو ابو لبابہ نے اوپر سے کہا کہ ہاں حوالے کر دو، مگر ہاتھ کو گردن پر پھیر کر اشارے سے ان کو بتا دیا کہ وہ گردن مار دیں گے۔ اس طرح ابو لبابہ نے مسلمانوں سے ایک طرح کی خیانت کی۔ انہیں اس کا احساس ہوا تو انہوں نے واپس آ کر اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ لیا اور کئی دن بندھے رہے جب تک خدا نے ان کی توبہ قبول نہیں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رسیاں نہ کھولیں۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ تا زندگی اپنی توبہ پر قائم رہے اور محلہ بنی قریظہ میں ساری زندگی قدم نہیں رکھا۔ اس واقعے کے بعد بنی قریظہ کے پاس کوئی چارہ نہ رہا مگر یہ کہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں۔ بنی قریظہ ہی کی مرضی سے یہ فیصلہ ہوا کہ ان کا فیصلہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کریں گے۔ سعد بن معاذ غزوہ خندق میں لگنے والے ایک تیر کی وجہ سے زخمی تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان مردوں کو قتل کر دیا جائے جو عہد شکن ہیں، عورتوں کو اسیر کیا جائے اور ان کا مال ضبط کر لیا جائے۔ یہ فیصلہ 2 وجوہ سے ہوا تھا۔ ایک یہ کہ یہودیوں کی مذہبی کتاب تورات کے مطابق اس قسم کی عہد شکنی کی سزا موت تھی،
اور دوسرے یہ کہ بنو قریظہ اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ کی ایک شق یہ تھی کہ اگر وہ دغا کریں گے تو ان کو قتل اور عورتوں کو اسیر کر کے ان کا مال ضبط کرنے کا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا۔ چنانچہ 700 یہودیوں کو علی رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور قبیلہ اوس کے کچھ افراد نے قتل کیا۔ اس جنگ کے مال غنیمت میں بہت سی شراب بھی شامل تھی جسے زمین پر بہا دیا گیا اور اس جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔